نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب التعاون على البر والتقوى قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ریاض الصالحین ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر احادیث کو جمع کیا ہے. وہ احادیث جن کا تعلق آداب سے ہیں، معاشرے سے ہیں، رہن سہن سے ہیں. آج آپ کے سامنے ایک ٹائٹل پڑھا گیا، عنوان پڑھا گیا، التعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا. اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہی ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تو دوسروں کی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جذبہ بھی رکھا ہے کہ کوئی مدد طلب کرے تو سامنے والا مدد بھی کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ مدد کس بنیاد پر کی جائے، کون سی وجہ، کون سا ریزن ہے جہاں مدد کی جائے. قرآن کریم نے ہم کو بتایا کہ مدد آپ کو کہاں کرنی ہے، ہر جگہ نہیں، کہاں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں اور گناہ سے بچنے کے کاموں میں مدد کرنی ہے. یعنی کوئی آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو مدد کریں، اس کو آگے بڑھائیں. کوئی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں، ہم جس طرح کر سکتے ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی کو قرضے کی ضرورت ہے، قرضہ چاہیے، پیسہ چاہیے. اب اس کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ بینک سے لون لے لے، لیکن پھر وہاں اس کو کیا بھرنا پڑے گا، سود دینا پڑے گا، لون بھرنی پڑے گی. اب وہ آدمی مناسب ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو آپ اس جذبے کے ساتھ کہ بیچارہ سود سے بچ جاوے، بینک تک اس کو نہ جانا پڑے، چلو میں قرضہ دے دیتا ہوں، تو گویا آپ نے اس کو گناہ سے بچا لیا. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی آدمی نیکی کے کام میں لگے تو اس کی مدد کرو، گناہ سے بچنے کے معاملے میں کوئی آدمی لگے تو اس کی مدد کرو. یہ اسلامی اصول ہے کہ مدد کن کاموں میں ہوگی، اچھے کاموں میں. لیکن آج کل دنیا میں کیا چلتا ہے کہ اچھا برا کچھ دیکھا جاتا نہیں. آدمی اپنا رشتہ دار ہے، اپنے خاندان کا ہے، اپنی بستی کا ہے، اپنی بولی بولتا ہے، اپنے علاقے کا ہے، بس اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہے. وہ آدمی حق پر ہے یا غلط ہے، گناہ کے کام پر ہے، کچھ دیکھا جاتا نہیں. شریعت نے اس پر بریک لگائی. اس آیت کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں کسی کی مدد مت کرو. اگر کسی غلط آدمی کی ہم مدد کریں گے غلط کام میں تو اس کا حساب کتاب ہمیں دینا پڑے گا، وہ گناہ ہوگا، ہم بھی گناہ میں پارٹنر ہوں گے. اور ہم جو حدیثیں سننے والے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کے نیک کام میں مدد کر دی تو جتنا ثواب نیک کام کرنے والے کو ملے گا اتنا ثواب مدد کرنے والے کو بھی ملے گا. یہ حدیث ہم سنیں گے. یہ جذبہ کہ نیک کام آگے بڑھایا جاوے، اس میں روڑے نہ اٹکائے جائے، رکاوٹیں پیدا نہ کی جاوے، یہ جذبہ صحابہ کرام میں تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین تھے، آپ کی عمارت 12 سال کی رہی ہے.
جب آخری وقت تھا آپ کی عمارت کا، امیر المؤمنین ہونے کا، تو کچھ یہودی اور منافقین جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور مسلمانوں کے بیچ میں آ کر رہنے لگے، کوئی مصر سے آیا تھا اور بڑا نام جو ہے وہ عبداللہ بن سبا، جس نے مسلمانوں کے درمیان فتنے پیدا کیے، مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے حالات اتنے تائید کر دیے گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، ہے امیر المؤمنین، اور آگے چل کر حالات ایسے پیدا کیے کہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود مسجد نبوی میں نماز پڑھنے بھی نہیں آ سکتے تھے، ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ اسی بات معلوم ہے کہ آدمی کتنے بھی بڑے درجے پر ہو، حالات کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ایسا ہو گیا کہ امیر المؤمنین مسجد میں آ نہیں سکتے۔ صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، ابھی تو حضرت علی ہیں اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر کے بعد کی یہ بات ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک آدمی سے ان کے پاس یہ بات پہنچائی کہ امیر المومنین جن لوگوں نے آپ کا محاصرہ کیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان سے قتال کریں، جہاد کریں اور محاصرہ توڑ دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے، میری وجہ سے کسی کا خون بہے نہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ پہلے جو امیر ہوتا تھا وہی امام بھی ہوتا تھا۔ امامت دو طرح کی، امامت کبریٰ، امامت صغریٰ، بڑی امامت، چھوٹی امامت۔ جو پورے ملک کا امیر ہو اس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں، اور جو مسجد کا امام ہو امامت صغریٰ۔ تو جو امیر المؤمنین ہوتا وہی امام بھی ہوتا۔ صدیق اکبر نے اپنی خلافت کے دور میں نمازیں پڑھائی، عمر فاروق نے 10 سال تک اپنے دور خلافت میں نمازیں پڑھائی، عثمان غنی نے اپنے دور میں پڑھائی۔ اب امامت صغریٰ کبریٰ سب الگ ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کو ایک دوسرا مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ بلوائی جو تھے، جنہوں نے محاصرہ کیا تھا، فتنہ برپا کیا تھا، چونکہ عثمان غنی تو مسجد آتے نہیں تھے، آنے نہیں دیا جاتا تھا، تو وہ بلوائیوں کا جو سردار تھا وہ نماز پڑھاتا تھا مسجد نبوی میں۔ تو صحابہ کرام کے سامنے سوال یہ تھا کہ ان باغیوں کے پیچھے نماز پڑھے کہ نہ پڑھے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا، ایک آدمی بھیجا کہ پوچھ کر آؤ کہ ہم کیا کریں، اس باغی کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، تنہا پڑھیں۔ اس وقت کا جو جواب ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، نماز تو بہترین عمل ہے، نماز تو بہترین عمل ہے، اور یہ لوگ نماز پڑھ کے اچھا کام کر رہے ہیں، تو میرا حکم یہ ہے، تمہارے لیے میں مسئلہ یہ بتاتا ہوں کہ تم نماز ان کے پیچھے پڑھو۔ کن کے پیچھے؟ باغیوں کے پیچھے، باغیوں کے سردار کے پیچھے نماز پڑھو۔ ہمارے جیسا نہیں کہ نہیں میری نہیں بنتی نا، وہ نہیں چلے، ان کے پیچھے نماز بھی مت پڑھو، ایسا نہیں۔ باغی ہے اور قتل کے در پہ ہیں اور آگے چل کر شہید بھی کر دیا، لیکن عثمان غنی کہتے ہیں کہ نہیں، نماز اچھا کام ہے اور اچھے کام میں ان کا ساتھ دو۔ یہ اس جو ٹائٹل تھا اس کے ساتھ میچ کھاتا ہے کہ بھائی نیکی کے کام میں مدد، رکاوٹ نہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے علاوہ جو دوسرے وہ کام کر رہے ہیں، امیر المومنین کے خلاف بغاوت، اس میں ساتھ مت دو۔ یہ بھی جگر کلیجے کی بات ہے کہ دشمنی ہے، وہ لوگ جان کے پیاسے ہیں، قتل کے در پہ ہیں، لیکن کہا نماز تو ان کے پیچھے پڑھ لو، اچھی بات ہے۔ ہاں، وہ بغاوت پر جو اترے ہیں وہ غلط ہے، ان کا ساتھ مت دے۔ علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مائدہ کی ایک آیت یہاں نقل کی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اسی طرح سورہ عصر کو یہاں نقل کیا ہے، وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو وقت ہے، پوری تاریخ انسانیت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور قسم کھانے کی یہ بات بیان فرمائی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں۔ اور آدمی
غور و فکر سے اگر سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو صلاحیتیں دی ہیں، اسی طرح قوت دی ہے، طاقت دی ہے، مال و دولت، نعمت، جو کچھ دیا ہے، اگر آدمی اس کا صحیح استعمال نہ کرے تو وہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اور اگر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے تو ایسے لوگ خسارے میں نہیں رہیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ نقصان اور خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے۔ یہ آئی بات کہ نیکی کا کام ہے ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرنا، تلقین کرنا، یہ کام کرتے رہیں، اور اس کام کے نتیجے میں کچھ مصیبتیں، آفتیں آویں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس پر کیا کریں؟ صبر سے کام۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، قول امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کلاما، امام شافعی نے ایک بات نقل کی، ان الناس او اکثرهم فی غفلۃ عن تدبر هذه السورۃ، کہ اکثر لوگ یا سب لوگ اس چھوٹی سی سورت کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر آدمی اسی میں غور و فکر کر لے، والعصر کی صورت میں، تو آدمی نہ اپنا پیسہ ضائع ہونے دے گا، نہ اپنا وقت برباد کرے گا، نہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرے گا۔ اس کے بعد اس باب کے اندر 4 روایتیں بیان کی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے، وان ابی عبد الرحمن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا، متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مجاہد کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے تیار کر دیا، مدد کر دی، فقد غزا، اس مدد کرنے والے کو بھی جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ کوئی مجاہد جہاد میں جانے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی اور ضرورت ہے، تو دوسرے آدمی نے جو خود تو جہاد میں نہیں جا رہا لیکن بس بندوبست کر دیا، تو جتنا ثواب اس جان کی بازی لگانے والے کو ملے گا اتنا ثواب اس کو بھیجنے والے کو بھی ملے گا۔ اس حدیث کے ذریعے گویا ہمیں ابھارا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے جا رہا ہو اس میں ہم شریک بنے، جس طریقے سے بھی۔ آج کے زمانے میں بھائی جماعتیں نہیں کر رہی ہیں، کسی آدمی کا ارادہ ہے لیکن بندوبست نہیں ہے، تو دوسرے آدمی نے بندوبست کر دیا پیسوں کی لائن سے یا سامان جو بھی چاہیے، تو جتنا ثواب اس کو ملے گا یہ بھیجنے والے کو، تیار کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا، اور جس نے بھلائی کے ساتھ اس جہاد میں جانے والے کے گھر والوں کی خبر گیری کی، اس کو بھی غزوے کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک تو وہ گیا، اس کو جو کچھ ضرورت تھی وہ پوری، اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والے جو ہیں، بیوی بچے وغیرہ، ان کی جو ضرورتیں تھیں ان کی خبر گیری اگر کسی نے کر لی تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس جہاد میں جانے والے کو ملے گا۔ اب ایک اتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی جان کی بازی لگا کر نکل رہا ہے، واپس آئے گا نہیں آئے گا کچھ معلوم نہیں، اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام، بہت بڑا عمل، جہاد فی سبیل اللہ، کلمت اللہ بلند کرنے کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنا، اس کو جتنا ثواب یہاں تیار کرنے والے کو اور اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اب مجاہدین تو ہمارے پاس فی الحال تو نہیں ہے، لیکن مان لو کہ کوئی آدمی، کوئی بچہ مدرسے میں پڑھنے کے واسطے گیا، علم حاصل کرنے کے واسطے، اب اس کے خود کے پاس اپنے اخراجات خرچے کے پیسے نہیں ہیں، آپ نے اس کی ہیلپ کر دی، تو جب تک وہ علم حاصل کرتا رہے گا، اس کے بعد جب تک علم پھیلائے گا، وہ جس کو پھیلائے گا وہ اوروں کو پھیلائیں گے، یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اس کا خرچہ اٹھانے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی جو ہے اس کے اندر ایک بات یہ لکھی ہے کہ شیخ الحدیث صاحب کے والد صاحب کا نام تھا مولانا یحییٰ صاحب، اور مولانا الیاس صاحب ان کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں۔
یعنی شیخ الحدیث صاحب کے چاچا. تو مولانا یحییٰ صاحب بڑے بھائی ہیں اور مولانا الیاس صاحب چھوٹے بھائی. تو بڑے بھائی جو تھے یعنی شیخ الحدیث صاحب کے جو والد صاحب تھے ان کا کتب خانہ تھا, لائبریری, جہاں وہ کتابیں بیچتے بھی تھے. آرڈر آتا تو چھپواتے اور بیچتے اور دوسرے بھی کام کرتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں پڑھتے تھے, علم حاصل کرتے تھے. تو بہت سی مرتبہ کتب خانے میں جاتے اور وہاں جا کر کتابوں کا مطالعہ کرتے, اور کبھی کبھی یوں ہی بیٹھنے کے لیے چلے جاتے کتب خانے. مولانا یحییٰ صاحب نے حساب کتاب کے لیے ایک آدمی کو منشی کے طور پر رکھا تھا, حساب کتاب کے لیے. اب جب کتابوں کے بڑے بڑے کارٹون پیک کیے جاتے تو مولانا یحییٰ صاحب خود پیک کرتے. کبھی بھی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا نہیں کہا کہ میری مدد کرو, یہاں بیٹھے ہو تو. اور مولانا الیاس صاحب اپنا کام کیا کرتے, کتابیں پڑھا کرتے, علم حاصل کرتے. وہ جو منشی جس کو بنایا تھا, جس کو رکھا تھا منشی کے طور پر, ایک مرتبہ مولانا یحییٰ صاحب جب کارٹون پیک کر رہے تھے تو ان سے دیکھا نہیں گیا اور وہ بول پڑے کہ آپ کے بڑے بھائی اتنا بھاری بھرکم کارٹون پیک کر رہے ہیں, آپ کبھی کبھی تو مدد کر دیا کرو ان کی. کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت جی سے, مولانا الیاس صاحب سے کہہ رہا ہے منشی. تو مولانا یحییٰ صاحب جو تھے وہ اتنے ناراض ہوئے اور ان سے کہا کہ آئندہ کبھی ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالنا. تم یہ سمجھتے ہو کہ میری برکت سے یہ کھاتا ہے, جو الیاس ہے وہ میری برکت سے کھاتا ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کی برکت سے کھاتا ہوں, ان کی برکت سے میں کھاتا ہوں. ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے دین کے کام میں لگ گیا اور کماتا نہیں ہے, تو گھر کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کماتے ہیں, تو نہ کمانے والے کو طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ مسجد میں پڑا رہتا ہے, جماعت میں بھاگ جاتا ہے, کام دھندا کچھ کرتا نہیں ہے. یہاں مولانا الیاس صاحب کے بڑے بھائی مولانا یحییٰ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ مجھے جو روزی ملتی ہے ان کی برکت سے ملتی ہے. حالانکہ وہ کوئی کچھ کام کرتے نہیں تھے مولانا الیاس صاحب, وہ تو علم حاصل کرتے تھے, طالب علم کے طور پر وہ تو کتب خانے میں جاتے تھے. تو ہم بھی یہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی دین کا کام کرنے والا آدمی ہے, دین کے کام میں لگا ہے اور کام دھندے میں زیادہ ساتھ نہیں دیتا ہے اور ہماری کمائی سے چل رہا ہے, تو ہم اپنا احسان اس پر نہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ میں کماتا ہوں تو یہ کھاتا ہے, بلکہ یہ سمجھیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انکم ترزقون لضعفائکم او کما قال علیہ السلام, کہ تم کو تمہارے کمزوروں کی برکت سے روزی دی جاتی ہے. اس کے گھر میں کوئی ایسا آدمی ہو جو دین کے کام میں مشغول ہو اور زیادہ وقت نہ دے سکتا ہو تو چلا لینے کا, اس کی برکت سے اللہ ہم کو دیتا ہے. ہاں, یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو نوجوان ہیں, ہتے کرتے ہیں, کام دھندا کرتے نہیں ہیں, رات کو لیٹ سوتے ہیں, دن بھر گیم وغیرہ کھیلا کرتے ہیں اور کام دھندا کرتے نہیں ہیں. ان کے لیے بات نہیں ہے, جو دین کے کام میں مشغول ہو ان کے لیے فضیلت. ایک اور حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا الى بنی لحیان من حسین فقال لینبعث من کل رجلین احدہما والاجر بینہما. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حزیل کی ایک شاخ تھی بنو لحیان, ان کی طرف صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا. بنو لحیان نے چند صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا دھوکے سے, تو ان سے جہاد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی. جب لشکر تیار ہو رہا تھا اس وقت حضور نے آرڈر دیا, یہ حکم دیا کہ ہر گھر میں جہاں 2 آدمی ہیں اس میں سے ایک آدمی اس میں شریک ہو اور ایک گھر میں رہے, ایک لشکر میں شریک ہو جہاد کے واسطے اور ایک گھر میں رہے گھر کے کام کاج کے لیے. والاجر بینہما, گھر میں رہنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا جہاد میں جانے والے کو ملا, کیونکہ یہ جو گھر میں رہے گا وہ گھر کے کام کاج تو کرے گا, گھر کی ضرورتیں تو پوری کرے گا, چاہے وہ جہاد میں نہیں جا سکتا لیکن اس کا بھی تو اپنا کام ہے, اور یہ اس کو جانے دے رہا ہے نیکی کے کام میں, اس کی مدد کر رہا ہے کہ بھائی تم جاؤ گھر میں سنبھال لوں گا. تو جتنا ثواب مجاہد کو اتنا ہی ثواب گھر پر رہ کر کام سنبھالنے والے کو بھی ملے گا. ایک اور روایت ہے
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو سواروں کا ایک قافلہ ملا، ایک جماعت ملی. حضور نے پوچھا کہ کون لوگ ہو، یعنی مسلمان ہو کہ کوئی اور. انہوں نے کہا المسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. لیکن وہ لوگ حضور کو پہچانتے نہیں تھے. تو انہوں نے پوچھا فقالوا من انت، آپ کون ہیں؟ قال رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فرفعت الیہ امرأۃ صبیا فقالت علی ھذا حج. تو اس قافلے کے اندر ایک عورت تھی، اس کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ تھا. اس نے وہ بچہ حضور کے سامنے اٹھایا یوں اور کہا کہ اس کا بھی حج ہے. چھوٹا بچہ ہے، ابھی دودھ پیتا ہے، چونکہ وہ قافلہ بھی حج کے لیے جا رہا تھا. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ یہ جو بچہ ہے اس کا بھی حج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولکی اجر، ہاں اس کا بھی حج تم کراؤ گے تو ہو جائے گا اور تم کو ثواب ملے گا. ابھی حج کرانا ایک نیکی کا کام ہے، لیکن بچہ ہے چھوٹا سا، اب اس کی طرف سے نیت کرنی پڑے گی، اس کے احرام کی فکر کرنی پڑے گی، طواف کرنا پڑے گا. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ نیکی کا کام ہے، اس کا نفلی حج ادا ہو جائے گا اور تم جتنے ارکان کراؤ گے تم کو بھی اس کا ثواب ملے گا. تو گویا حضور ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، تم اس کا سپورٹ کرنا بچے کا، بچہ سمجھ کے اس کو چھوڑ مت دے. آخری روایت ہے ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الخازن المسلم الامین الذي ينفذ ما امر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خزانچی جو مسلمان ہو، امانت دار ہو اور جو اس کو حکم دیا جائے اس کو پورا کرے، اس کو جب کسی کو دینے کے واسطے کہا جائے تو پورا دیوے، طیبۃ بہ نفسہ اور خوش دلی کے ساتھ دیوے، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ جس کو دینے کا کہا گیا اس کو دے رہے. احد المتصدقین تو اس کو بھی صدقہ کرنے والے کے جتنا ثواب ملے گا. ایک مالک ہے، آقا ہے اور ایک غلام ہے. آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ بھائی فلاں آدمی کو اتنے پیسے دے کر آؤ. اب ایک خزانچی تھا، پیسوں کی دیکھ بھال اس کے ہاتھ میں تھی، غلام کی یا جو بھی ہو بیچ میں اس کی. تو ایک تو وہ مسلمان ہونا چاہیے، ایک شرط تھی، امانت دار ہونا چاہیے. اس کے بعد جتنا کہا اتنا دیوے، جتنا کہا اتنا دیوے، اور دیتے وقت دل سے خوش ہو کہ جب آقا کہہ رہا ہے اور مجھے دینا ہے. خزانچی یہ سوچے کہ بھائی مالک نے کہا ہے اور مجھے دینا ہے، خوشی خوشی دے. تو اتنا کام کرنے پر اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کے مالک کو ملا، اس کے نیک جذبے کی وجہ سے. محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو خزانچی ہوتے ہیں کبھی کبھی مالک تو کہتا ہے کہ دے دو، لیکن وہ بیچ والوں کا جی چلتا نہیں ہے. مالک بولے چندے والے کو 500 دینے ہیں تو 150 میں نمٹانے کی فکر کرتے کہ بھائی اس کو کہیں کو دے دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جتنا کہا اتنا دے، اس کا تو کچھ جا نہیں رہا، اور دیتے وقت خوش دلی سے دے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب جتنا کہ دینے والے کو ثواب. مالک نے محنت کی، کمایا اور دے رہا ہے اس کو اس کا ثواب، لیکن یہ بیچ میں رکاوٹ نہیں بن رہا خزانچی، بلکہ جیسا کہا ویسا خوش دلی کے سامنے والے کو دینے جا رہا ہے تو دینے والے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی مالک کا ارادہ ہے نیکی کا اور خزانچی جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے، اس کے اندر مدد کر رہا ہے، رکاوٹ پیدا نہیں کر رہا ہے، تو دونوں کو سر کا ثواب ملے گا. اس طرح اس باب کے اندر 4 روایتیں بیان کی ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت سورۃ المائدہ کی تھی اور سورہ عصر کو امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا. پورے ٹاپک اور مضمون کا خلاصہ یہ ہے
کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو کیا کریں؟ سپورٹ کریں، حوصلہ افزائی بھی کریں، اور جس لائن سے مدد کر سکتے ہو کریں، کسی بھی طرح ہم رکاوٹ ڈالنے والے نہ ہوں۔ یہ ہمارے لیے سبب ہے۔ حضرت عثمان غنی کا عمل ہمارے سامنے آیا کہ دشمنوں کے بارے میں بھی کہا کہ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ نماز پڑھو، ایسا نہیں کہ میری نہیں بنتی تو نہیں ان کے پیچھے نماز بھی مت پڑھو، ایسا نہیں۔ ہاں غلط کام میں ساتھ مت۔ آج کے دور میں موبائل وغیرہ کے ذریعے ہم بہت سارے غلط کاموں میں لوگوں کا سپورٹ کر دیتے ہیں، جیسے گزشتہ ہفتے بھی میں نے مثال دی تھی کہ کسی نے اسٹیٹس پر رکھ دیا کچھ گانا بانا وغیرہ تو ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ لائک، تو ہم یہ گناہ میں شریک ہو گئے۔ اصل میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایسا ماحول بنے کہ نیکیوں کو پروتساہن ملے اور گناہوں کی کمر ٹوٹے۔ اس لیے نیکی کو معروف کہا، معروف و مشہور یعنی سب جانے، نیکی اتنی عام ہو کہ سب جگہ نیکی نیکی ملے، اور غلط کام اور گناہ کو منکر کہا کہ اجنبی ہو جاوے گناہ، کہیں کہیں تم کو گناہ کبھی کبھی دکھائی دے، ایسا ماحول بن جائے کہ گناہ کرنے والوں کو کوئی سپورٹ ہی نہ کرے، کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہی نہ ہو۔ کسی نے دارو کا اڈا کھول دیا، شراب کا، کوئی جائے گا ہی نہیں خریدنے، اس کو آٹومیٹک مہینے 2 مہینے کے بعد بند کرنا پڑے گا۔ جوا کھیلنے کے واسطے کسی نے بندوبست کر دیا، اب کوئی جا ہی نہیں رہا، کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتا تو اس کو بند کرنا پڑے گا۔ بہرحال پوری بات کا خلاصہ ہے اچھے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دے، اور نیکی کے کاموں میں ساتھ دے، تقوی کی بات میں ساتھ دے، کوئی گناہ سے بچنا چاہتا ہو اس میں کچھ سپورٹ کر دے، لیکن غلط اور گناہ کے کام میں کسی کا سپورٹ نہ کریں۔ اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔